بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضمیر مرفوع متصل فعل میں مستتر یعنی پوشیدہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ضمیر فاعل ہے اور فعل کو فاعل لازمی چاہیے ہوتا ہے، تو یہ ضمیر فعل کے جز کی طرح ہوتی ہے، اس لیے یہ فعل میں پوشیدہ ہوتی ہے، جبکہ ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور فعل کے لیے فضلہ یعنی اضافی شے کی طرح ہوتی ہیں، اس لیے یہ فعل کا جز نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فعل میں مستتر بھی نہیں ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور فعل کے لیے اضافی شے کیسے ہیں؟ تو جناب، فعل کو اگر مفعول اور جار مجرور نہ بھی ملے، جب بھی فعل اور فاعل سے کلام بن جاتا ہے، لیکن اگر فعل کو فاعل ہی نہ ملے تو کلام نہیں بنتا۔ جیسے فعل لازم ہے کہ یہ فقط فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اسے فاعل مل جائے تو کلام بن جاتا ہے، مفعول کی اسے حاجت نہیں ہوتی۔ فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب یعنی ضربہ اور فعل ماضی کے صیغہ واحد مؤنث غائب یعنی ضربت، ان دو صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر یعنی پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ ضمیر کو فعل میں مستتر یعنی پوشیدہ کرنے سے فعل میں خفت پیدا ہو جاتی ہے۔ خفت کا مطلب فعل کو لکھنا، پڑھنا، بولنا آسان ہو جاتا ہے، اور چونکہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، یہ دونوں صیغے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور تثنیہ اور جمع سے آتے بھی پہلے ہیں، اس لیے یہ صیغے خفت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو صیغوں میں ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تثنیہ اور جمع کے صیغے اور حاضر کے تمام صیغے اور متکلم کے دو صیغے، ان میں ضمیر پوشیدہ نہیں ہوتی بلکہ بارز یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ فعل ماضی کے حاضر کے صیغے یعنی ضربت سے لے کر ضربتن تک اور متکلم کے دو صیغے یعنی ضربت اور ضربنا، یہ کلام میں قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور ضمیر بارز بھی طاقتور ہوتی ہے، اسی لیے ان صیغوں میں ضمیر بارز لائی جاتی ہے تاکہ قوی کو دیا جائے۔ فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر حاضر اور فعل مضارع کے صیغہ واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر مستتر ہوتی ہے تاکہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں فرق ہو جائے، کیونکہ فعل ماضی کے حاضر اور متکلم کے صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، یعنی ضربتا اور ضربتو، ضربنا۔ ضربتا میں تا ضمیر بارز ہے، ضربتو میں تو ضمیر بارز ہے، ضربنا میں نا ضمیر بارز ہے، اور یہ تینوں ماضی کے صیغے ہیں، تو ان تین صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، جبکہ فعل مضارع تضربو، اس کے اندر انت مستتر ہے، اضربو میں انا مستتر ہے، نضربو میں نحن مستتر ہے، تو یہ فعل مضارع کے صیغے، ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں فرق ہو جائے۔ اچھا جی، ہم نے پچھلے سبق میں مختلف گردانوں کے اعتبار سے 5 مقامات بیان کیے تھے کہ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان مقامات میں ضمیر مستتر کیوں ہوتی ہے، یعنی بارز کیوں نہیں ہوتی، ظاہر کیوں نہیں ہوتی، پوشیدہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا ایک جواب دیا گیا ہے کہ ان مقامات میں چونکہ ضمیر ظاہر نہیں ہوتی، تو ضمیر کا ظاہر نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ایک کمزور جواب ہے جو کتاب میں قیلہ کے ذریعے دیا گیا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے دیکھیے جی، ضربہ فعل میں ضمیر بارز یعنی ظاہر نہیں ہے، یعنی ضربہ صرف آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی ضمیر نظر نہیں آ رہی، تو اس کے ساتھ اس کی ضمیر کا نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں ضمیر مستتر ہے۔ ضربت میں تا، یضرب میں یا، تضرب میں تا، اضرب میں حمزہ اور نضرب میں نون، یہ اسم یعنی ضمیریں نہیں ہیں بلکہ ان صیغوں کی علامتیں ہیں۔
لہٰذا ان صیغوں میں اسم یعنی ضمیریں مستتر ہیں۔ اسی طرح داربن، داربانی اور داربونہ میں بھی چونکہ ضمیر بارز نہیں ہے یعنی ظاہر نہیں ہے، تو ان میں بھی ضمیر پوشیدہ یعنی مستتر ہے۔ دربتا کی تا ضمیر کی طرح دربت کی تا کو ضمیر بنانا جائز نہیں، کیونکہ دربت فعل ماضی کا جو صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اگر اس فعل کا فاعل اس میں ظاہر آ جائے تو یہ تا حذف نہیں ہوتی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تا ضمیر کی نہیں ہے، ورنہ اس میں ظاہر فاعل اور ضمیر فاعل یعنی دو فاعل کا اجتماع ہو جاتا جو کہ درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تا ضمیر نہیں ہوتی بلکہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ داربانی میں الف کو اور داربونہ میں واو کو ضمیر بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ کسی بھی حالت میں نہیں بدلتی، جیسے کہ فعل مضارع کا تثنیہ کا صیغہ ہے یضربانی، اس کے اندر جو الف ہے یہ ضمیر ہے جو کسی بھی حالت میں نہیں بدلتی، بھلے اس کے اوپر حرف جازم لم آ جائے، نون اعرابی گر جائے گا لیکن الف ایسے ہی رہے گا یعنی لم یضربا۔ اگر اس کے اوپر حرف ناصب لن آ جائے، جب بھی یہ الف ایسے ہی رہے گا، گرے گا نہیں بلکہ نون اعرابی گر جائے گا، جیسے لن یضربا۔ کیونکہ یہ ضمیر ہے اس وجہ سے یہ بدلتی نہیں ہے نہ گرتی ہے، جبکہ داربانی کا الف اور داربونہ کا واو حالت نصبی اور جری میں یا سے بدل جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضمیریں نہیں ہیں۔ اگر یہ ضمیریں ہوتیں تو یضربانی کے الف کی طرح نہ بدلتیں۔ فعل امر حاضر، فعل مضارع حاضر، فعل مضارع واحد متکلم اور جمع متکلم میں چونکہ فاعل متعین ہوتا ہے، اس لیے ان میں ضمیر بارز یا اسم ظاہر کو لانا عیب ہے۔ جیسے افعل میں انت ضمیر کا مستتر ہونا معین ہے کہ مخاطب کو ہی خطاب ہے، تو یہ معین ہے کہ اس کے اندر انت ضمیر ہی پوشیدہ ہوگی، لہٰذا اسے ظاہر کرنا یا اس کے ساتھ اس میں ظاہر لے کر آ جانا، جیسے زید کو کہنا افعل زیدن، تو کر زید، تو افعل تو خود خطاب کا صیغہ، اس کے اندر انت متعین ہے کہ یہ سامنے والے سے ہی بات ہو رہی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اس کا نام لے کر ذکر کرنا یہ ایک عیب ہے۔ اسی طرح تدربو مخاطب کو ہی خطاب ہے تو اس کے اندر انت ضمیر متعین ہے۔ اسی طرح ادربو متکلم خود بیان کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو اس کے اندر انا ضمیر متعین ہے۔ ندربو اس کے اندر نحن متعین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان صیغوں کے اندر ضمیر بارز نہیں لائی جاتی بلکہ مستتر ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ آئیے جی اب چلتے ہیں عبارت اور ترجمے کی طرف۔ وَأُسْتُتِرَ فِي الْمَرْفُوعِ دُونَ الْمَنْصُوبِ وَالْمَجْرُورِ، اور مستتر کیا گیا یعنی پوشیدہ رکھا گیا فی المرفوع مرفوع میں۔ مراد کیا ہے اس سے کہ ضمیر مرفوع کو مستتر رکھا گیا، نہ کہ منصوب اور مجرور کو۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ جُزْءِ الْفِعْلِ، کیونکہ وہ یعنی ضمیر مرفوع فعل کے جز کے مرتبے میں ہے، اس لیے یہ فعل میں مستتر ہوتی ہے۔ وَأُسْتُتِرَ فِي الْمُفْرَدِ الْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ دُونَ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، اور ضمیر مرفوع کو مستتر رکھا گیا صیغہ واحد مذکر غائب میں اور صیغہ واحد مؤنث غائب میں، نہ کہ تثنیہ اور جمع میں۔ کیوں جی؟ وجہ بیان کر رہے ہیں۔ لِأَنَّ الْإِسْتِتَارَ خَفِيفٌ، کیونکہ ضمیر کو مستتر کرنا یعنی پوشیدہ رکھنا یہ خفیف ہے۔ وَإِعْطَاءُ الْخَفِيفِ، اور خفیف عطا کرنا دینا، لِلْمُفْرَدِ السَّابِقِ، اس مفرد کو کہ جو پہلے ہے تثنیہ اور جمع سے، اولا یہ زیادہ بہتر ہے۔ دون المتکلم والمخاطب الذی والمخاطب اللذین فی الماضی، نہ کہ متکلم اور مخاطب کو جو کہ ماضی کے اندر ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مؤنث غائب کے اندر ضمیر کو پوشیدہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ یہ صیغے بقیہ صیغوں سے پہلے آتے ہیں، تو یہ خفت کے
زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس کے علاوہ فعل ماضی کے متکلم کے صیغے اور جو حاضر کے صیغے ہیں ان کے اندر ضمیر مستتر نہیں بلکہ بارز ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ اس کی بھی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ لِأَنَّ الْإِسْتِتَارَ قَرِينَةٌ ضَعِیفَةٌ، کیونکہ استتار یعنی مستتر کرنا، چھپانا ضمیر کو، یہ ایک کمزور قرینہ، کمزور دلیل ہے۔ وَالْإِبْرَازُ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ، اور ضمیر کو بارز لانا یہ ایک قوی یعنی طاقتور قرینہ ہے، طاقتور دلیل ہے۔ اسے دلیل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے دلیل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دلیل کہتے ہیں نشانی کو بھی، اور ضمیریں جو ہیں یہ فعل کے صیغوں کے لیے نشانی ہوتی ہیں کہ جیسی ضمیر ہوگی اس سے فعل کے صیغے کی تعین ہو جائے گی کہ مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، تثنیہ ہے، واحد ہے یا جمع ہے۔ تو یہ ضمیریں دلیل ہوتی ہیں، نشانی ہوتی ہیں صیغوں کی پہچان کے لیے، جب ہی یہ انہیں دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ تو ضمیر کو مستتر کرنا چونکہ کمزور دلیل ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب بھی جو ہے خفت کا تقاضا کرتے ہیں، کمزوری کا تقاضا کرتے ہیں کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے، اس لیے ان کے اندر ضمیر کو مستتر رکھا گیا ہے۔ مخاطب اور متکلم کے صیغے جو ہے یہ قوی ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، اور ضمیر بارز جو ہے یہ بھی طاقتور ہوتی ہے، اس لیے طاقتور کو طاقتور ضمیر دی جاتی ہے، یعنی طاقتور صیغے کو طاقتور فاعل کی ضمیر دی جاتی ہے، اور فاعل کی طاقتور ضمیر جو ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے۔ فَإِعْطَاءُ الْإِبْرَازِ الْقَوِيِّ، تو طاقتور ضمیر بارز عطا کرنا، للمتکلم القوی والمخاطب القوی، طاقتور متکلم کو اور طاقتور مخاطب کو، اولا یہ زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَأُسْتُتِرَ فِي مُخَاطَبِ الْمُسْتَقْبِلِ وَمُتَكَلِّمِهِ لِلْفَرْقِ، اور مستتر رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا مستقبل، یہاں مستقبل سے مضارع مراد ہے، مضارع کے مخاطب یعنی حاضر کے صیغے میں، اور اس کے یعنی مستقبل یعنی مضارع کے متکلم کے صیغے میں۔ تو مضارع حاضر کے صیغے میں اور مضارع متکلم کے صیغے میں ضمیر کو مستتر رکھا گیا، کیوں؟ للفرقی، فرق کرنے کے لیے، کس کے درمیان؟ ماضی اور مضارع کے صیغوں کے درمیان، کیونکہ فعل ماضی میں ضمیر بارز ہوتی ہے تو فعل مضارع میں مستتر ہوتی ہے ان صیغوں میں۔ وقیلا، اور ایک جواب یہ دیا گیا جی، استتر فی هذه المواضع دون غیرها، کہ مستتر ہوتی ہے ضمیر ان جگہوں میں نہ کہ ان کے علاوہ میں، یعنی وہ 5 مقامات جو ہم آپ کو بیان کر چکے پچھلے سبق میں، پچھلی ویڈیو میں، کہ ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ کیوں مستتر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی ان مقامات میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، ان کے علاوہ میں مستتر نہیں ہوتی، کیوں جی؟ لوجود الدلیل، دلیل کے پائے جانے کی وجہ سے۔ دلیل کیا ہے جی؟ وہو عدم الابراز، اور وہ ہے ضمیر بارز کا نہ ہونا۔ بڑی عجیب دلیل ہے، اسی لیے قیلہ سے بیان کی گئی ہے۔ یعنی آپ اگر اس کو سمجھیں کہ بھئی دارابا کی با پر زبر کیوں ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے جی زبر اس لیے ہے کہ زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے۔ یہ ایک کمزور جواب ہے، اس لیے کتاب میں بھی جو قیلہ کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے کہ جن مقامات میں ضمیر مستتر ہوتی ہے وہاں اس کے مستتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہاں ضمیر بارز نہیں ہوتی، اس لیے مستتر ہوتی ہے۔ والتاء فی مثل ضربت والیاء فی مثل یضرب والتاء فی مثل تضرب والحمزۃ فی مثل اضرب والنون فی مثل نضرب، اور تا ضربت کی مثال میں، یا یضرب کی مثال میں، تا تضرب کی مثال میں، حمزہ اضرب کی مثال میں، اور نون نضرب کی مثال میں۔ وَهِيَ لَيْسَتْ بِأَسْمَاءٍ، یہ اسم یعنی اسماء نہیں ہے۔ یہاں اسم سے اس میں ضمیر مراد ہے، کیونکہ ضمیر اسم ہوتی ہے اس لیے انہوں نے اسم ذکر کیا ہے، مراد اس سے ضمیر ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے آپ کو حروف بتائے ہیں ان صیغوں کے اندر، یہ حروف ضمیریں نہیں ہیں بلکہ ان صیغوں کی نشانیاں، علامتیں ہیں۔ وَالصِّفَّةُ فِي مِثْلِ دَارِبٌ وَدَارِبَانِ دَارِبُونَ،
اور صفت یعنی اس میں مشتق داربن، داربانی اور داربونہ میں، ان میں بھی جو الف ہے اپنا، داربانی کے اندر جو الف ہے اور داربونہ کے اندر جو واو ہے صفت کے صیغے میں یعنی اس میں مشتق کے صیغے میں، تو یہ بھی جو ہے ان صیغوں کی علامتیں ہیں، اسم یعنی ضمیریں نہیں ہیں۔ تقریر اس کی میں آپ کو بیان کر چکا، تقریر میں اس کی وجہ آپ کو میں بیان کر چکا ہوں۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے ان یکونا تاء ضربت ضمیرن کہ ضربت کی تا ضمیر ہو، کتاء ضربتا، ضربتا کی تا کی طرح۔ کیوں جی؟ لوجود عدم حذفها بالفاعلۃ الظاہرۃ، فاعل ظاہر یعنی اس میں ظاہر فاعل کے، لوجود عدم حذفها اس کے حذف کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں فاعل ظاہر کے ساتھ، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ضربت کا فاعل اگر اس میں ظاہر آ جائے تو اس میں ظاہر فاعل کے ساتھ اس تا کے حذف نہ ہونے کی وجہ سے اس تا کو ضمیر فاعل بنانا جائز نہیں۔ کیوں جی؟ وہی وجہ کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ضربت کی تا ضمیر ہوتی تو پھر اس کے ساتھ اس میں ظاہر فاعل لانا درست نہ ہوتا، کیونکہ دو فاعلوں کا اجتماع ہو جاتا۔ نحو جیسے ضربت ہندن، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جائز ہے ضربت ہندن کیونکہ ضربت فعل ہے اور ہندن اس کا فاعل ہے۔ اگر ضربت کے اندر تا بھی فاعل ہوتی، ہندن بھی فاعل ہوتا تو یہ درست نہ ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یعنی تا فاعل کی ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مؤنث کی علامت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ہندن لانا جائز ہے۔ ولا یجوز ان یکونا الف داربانی و واو داربونا ضمیرن، اور جائز نہیں ہے کہ داربانی کا الف اور داربونا کا واو ضمیر ہوں۔ کیوں جی؟ لأنہ یتغیر، اس لیے کہ یہ بدل جاتے ہیں، فی حالت النصبی والجری، حالت نصبی اور جری میں، یعنی داربانی جو ہے اس کی حالت نصبی آتی ہے داربینی، اور داربونا کی جو حالت نصبی اور جری ہے وہ آتی ہے داربینا، تو الف اور واو دونوں یا سے بدل جاتے ہیں، جبکہ والضمیر اور ضمیر لا یتغیر، بدلتی نہیں ہے، یہ بدل جاتی ہیں تو پتہ چلا یہ ضمیریں نہیں ہیں، یعنی الف اور واو ضمیریں نہیں ہیں۔ کا الف یضربانی، جیسا کہ یضربانی کا الف یہ کسی بھی صورت میں نہیں بدلتا۔ والاستتار واجب فی مثل افعل و تفعل و افعل و نفعل، اور استتار یعنی ضمیر کو چھپانا یہ واجب ہے افعل، تفعل، افعل اور نفعل کی مثال میں۔ کیوں جی؟ لدلالت الصیغۃ علیہ، صیغے کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے، کس پر دلالت کرنے کی وجہ سے؟ ضمیر کے مستتر ہونے پر دلالت کرنے کی وجہ سے، یعنی یہ صیغے ایسے ہیں کہ اس سے ضمیر فاعل متعین ہوتا ہے، خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ضمیر فاعل کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ضمیر کو مستتر رکھنا واجب ہے، ظاہر کرنا واجب نہیں ہے، ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ وقوبیہا، اور کبھی ہے یعنی برا ہے، افعل زیدن کہنا، و تفعل زیدن کہنا، و افعل زیدن کہنا، و نفعل زیدون کہنا، یعنی ان کے ترجمے یہ بنیں گے افعل زیدن، تو کر زید، و تفعل زیدن تو کرتا ہے زید، و افعل زیدن میں کرتا ہوں زید، یعنی بندہ اپنے بارے میں بولے اور اپنا نام بھی لے، تو یہ ایک عجیب اور کبھی بری بات ہے، اس لیے ان کے اندر جو فاعل کی ضمیریں ہوتی ہیں وہ مستتر یعنی پوشیدہ ہوتی ہیں۔